تو شاہد خٹک صاحب، ایک تو مبارک ہو، امریکہ کے ایک نامزد اہلکار نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ آخر ہوا کیسے ہے، اور کیا اس میں پی ٹی آئی کی کنٹریبیوشن ہے یا ہمارے میڈیا کی کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے نئے جو نامزد امریکی اہلکار ہیں رچرڈ گرینل وہ ناراض ہو گئے اور غصے میں آ کے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رحمۃ اللہ صاحب. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ انٹرنیشنل پالیٹکس بالکل اگنور نہیں کر سکتے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا ملک کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے، ان کی پالیسی کے اوپر بھی. کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس ٹائم دنیا میں سپر پاور ہے، تو ان کی اہمیت ہر جگہ موجود رہتی ہے. لیکن ایک چیز بڑا جو ہمارا واضح موقف ہے وہ یہی ہے کہ جب رجیم چینج میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور ڈونلڈ لو یہ جب سہولت کاری کر رہے تھے ہمارے حکومت میں، ہمارے حکومت چلانے میں، تو اس ٹائم بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جی مداخلت آپ نہ ہونے دیں، ہم اپنے پولیٹیکل ڈفرینس سائڈ پہ رکھیں، اپنی خودداری کے لیے اور اپنے پاکستان کی سپریمیسی کے لیے آئے مل کے اسٹینڈ لیں. تو اس ٹائم یہ پی ڈی ایم کے چہرے جماعتیں جنہوں نے ہماری حکومت کو بےدخل کیا، عمران خان صاحب کو کرسی سے اتارا، اور سہولت کار یہی ڈونلڈ لو اور جو بائیڈن کے جو ایڈمنسٹریشن تھی، تو اس ٹائم یہ بڑا خوش تھے اور ان کی یہ لگ رہا تھا کہ جی یہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کے جو تعلقات تھے، پرائم منسٹر انہوں نے وزٹ بھی کیا، اور عمران خان صاحب جب امریکہ بھی گئے تو ہم نے پاکستان کے امیج بلڈنگ کے لیے اور پاکستان کی خود مختاری کے لیے اور پاکستان کے مفادات کے لیے ان کے سامنے عمران خان صاحب نے بات کی. لیکن ایک چیز میں بڑی واضح کر دوں کہ کوئی ٹویٹ آتی ہے یا کوئی بیرونی مداخلت ہوتی ہے تو پہلے بھی ہمارا بڑا واضح موقف تھا اور آج بھی ہمارا بڑا واضح موقف ہے. عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ہونے سے پہلے یہی چاہیے تھی کہ عدالت سے ان کو لیگل طریقے سے ریلیز ملتا. اگر نہیں ملنا، عدالت کمپرومائز ہے، عدالت کمزور ہے، تو ہماری جو دوسری امید ہے وہ صرف اور صرف پاکستانی قوم سے ہے کہ وہ جس طرح ڈی چوک گئے، جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کیا، تو آئندہ بھی ہماری توقع جو ہے عمران خان صاحب کی توقع اور جیل سے یہی پیغام ہے کہ مجھے انصاف کی توقع جو ہے وہ اپنی قوم سے ہے، پاکستانی قوم کے اوپر ان کا بڑا اعتماد ہے، اور ہماری بھی ان سے یہی توقع کہ وہ نکلیں گے اور ہم اپنے لیڈر کو باہر نکالیں گے. شاہد خٹک صاحب، ڈونلڈ لو کی جو ایک بیان سامنے آیا تھا ہمارے پاکستانی سفارتکار کے ایک مراسلے، خفیہ مراسلے کے ذریعے، وہ اس کو تو آپ امریکہ کی سازش کہہ رہے تھے، تو اب جو رچرڈ گرینل کا جو بیان آیا ہے، کیا یہ امریکہ کی سازش ہے، مداخلت ہے؟ پی ٹی آئی اس کو کیا سمجھتی ہے؟ انہوں نے فائٹ بھیجا تھا، ادھر نوعیت کچھ اور تھی، ادھر انہوں نے دھمکی دی تھی اگر عمران خان کو آپ نے نہ ہٹایا تو سنگین نتائج کا آپ کو ساتھ رکھنا پڑے گا. دیکھیں، ڈونلڈ لو نے بھی عمران خان کو نکالنے کی بات کی تھی اور رچرڈ گرینل نے بھی عمران خان کو نکالنے کی بات کی ہے، تو فرق کیا دونوں میں؟ جی دیکھیں، اس میں وہ اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے انہوں نے سائفر بھیجا تھا. ادھر عمران خان کی رہائی کی لیے انٹرنیشنل لیول پہ جہاں پر بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو پوری دنیا اس پہ انٹرفیئر کرتی ہے. اگر فلسطین میں ہوتا ہے تو ہم فرق وہاں پہ انٹرفیئر کرتے ہیں، اگر شام میں ہوتا ہے تو اس کا اور ایک ہمارا موقف ہے. جب رشیا اور یوکرین کا جنگ تھا تو بھی ہمارے ایک موقف تھا. قوموں کی اور دنیا کی موقف ہوتی ہے مختلف. چلیں ٹھیک ہے، ان کا موقف ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو پتہ ہے عمران خان سے تعلق رہا ہے پرائم منسٹر وہ پریزیڈنٹ تھے. چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر شسرا، جی ڈاکٹر شسرا، آپ دفتر خارجہ کی پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں اور مسلم لیگ نون حکمران جماعت سے بھی آپ کا تعلق ہے. آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ نون لیگ کے لیے مشکل نہیں بڑھ گئی، اب امریکہ سے بھی پیغام آنا شروع ہو گیا بڑے واضح الفاظ میں کہ عمران خان کو رہا کریں. تو اب آپ رچرڈ گرینل کے اس ٹویٹ کو سازش کہیں گی، مداخلت کہیں گی، کیا کہیں گی؟ جی بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب، آپ نے مبارکباد دی پی ٹی آئی کو، تو میں بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ سے افسوس کر لیں گے. ہم کوئی نہیں، میں مبارکباد دیتی ہوں کہ ہم کوئی غلام ہیں
سے لے کے آج رچرڈ گرینل کے آنے کے لیے خوشیاں منانا، شہنائیاں بجانا، جو ان کے سوشل میڈیا پہ کوہرام مچا ہوا ہے، تو یہ سفر انہوں نے بڑی جلدی طے کر لیا. اور یہ کہنا اس وقت ان کا کہ جی ہمارا امریکہ ہماری سازش کر رہا ہے، امریکہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، سائفر لہرانا، وہ سارا ایک ڈرامہ تھا جس کا بڑا بلڈ اپ کیا گیا اور اینڈ میں سائفر کچھ بھی نہ نکلا. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلے کہا امریکہ ہمیں گرانا چاہتا ہے، پھر کہا امریکہ نہیں گرانا چاہتا، جنرل باجوہ ہمیں نکالنا چاہتے تھے، پھر جنرل باجوہ نہیں نکالنا چاہتے تھے. کئی سفر انہوں نے خیر طے کیے، یہ یو ٹرنز کے تو ماسٹر ہیں. لیکن جہاں تک اس بات کا سوال ہے رچرڈ گرینل کی کسی بھی بات کا، تو پاکستان از اے سوورن کنٹری، ہمارے اندرونی چیزوں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. اور وہ جو کہتے تھے کہ یہ مداخلت ہے ویسے اگر یہ اس سے آگے جائیں گے تو ٹویٹ کی حد تک ٹھیک ہے، یہ ٹویٹس کریں، شاید ڈونلڈ ٹرمپ بھی کوئی ٹویٹ کر دے، ٹویٹ کرنے پہ کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہر کو اپنا جو بھی موقف ہوتا ہے وہ ٹویٹس پہ بیان کر سکتا ہے. لیکن اگر اس سے آگے یہ کوئی بھی انہوں نے اگر قدم اٹھانے کی کوشش کی، دیکھیں دو نہیں، ایک پاکستان والے عمران خان کو ہم کسی کے کہنے پہ بھی نہیں رہا کر سکتے، نہ ہی ان کی ڈیمانڈز پہ رہا کر سکتے. اگر وہ بے قصور ہوئے، اگر ان پہ کوئی مقدمے ثابت نہ ہوئے تو وہ رہا ہو جائیں گے. اگر ان کے اوپر مقدمے ثابت ہو گئے، جن کا کہ کافی اب امکان نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ رہا نہیں ہوں گے، اپنی سزا پوری کریں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت جو ہے اس کو اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے اہم عہدے پہ ہیں اور یہ خصوصی ایلچی مقرر ہونے جا رہے ہیں پوری دنیا کے لیے، امریکی مفادات کے لیے، تو ان کی طرف سے یہ ٹویٹ آنا کہ عمران خان کو رہا کرو، یہ اس کے اوپر آپ کی حکومت کو سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ دیکھیں حکومت کا تو اس پہ کوئی جواب بنتا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ ابھی سویرن بھی نہیں ہوئے، جس وقت ہو جائیں گے یہ لوگ سارے اپنے عہدے سنبھال لیں گے. اگر انہوں نے آفیشیلی کوئی بات کی تو شاید حکومت آپ کی حکمران جماعت کا کیا رسپانس؟ ہمارا تو یہ رسپانس ہے کہ دس از جسٹ اے ٹویٹ. ایک کسی بندے نے اپنے موقع اپنے طریقے سے ٹویٹ کر دی. عمران خان جب آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے گئے تھے تو آ کے انہوں نے کتنے شادیانے بچائے تھے کہ مجھے لگتا ہے میں دوبارہ سے ورلڈ کپ 2 جیت کے آ گیا ہوں. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، جس کی یہ فتح کر کے اپنی طرف سے آئے تھے. تو حالات تو ان کے یہ ہیں. تو اس لیے ہمیں اس قسم کی ٹویٹ سے حکومت کو تو خیر بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت کا اس وقت فوکس بالکل اور ہے، اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کسی طریقے کا ہمارے اوپر اس طرح سے اتنا کو پریشر ڈالے گا. امریکہ کے پاس بھی بہت ساری ترجیحات ہیں، پاکستان ان ترجیحات میں بہت نچلے نمبر پہ آتا ہے اور عمران خان اس سے بھی نچلے نمبر پہ. چلیں حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، شہباز شریف صاحب کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اسٹیبلشمنٹ کو فرق پڑتا ہے. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو ان باتوں سے کیا فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو سیاست میں ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی اسٹیبلشمنٹ سیاست میں نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی ضرور ہے، جس طرح کہ وہ ہر حکومت کے ساتھ. جس طرح اسٹیبلشمنٹ سیاست میں نہیں ہے اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو فرق بھی نہیں پڑتا. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ ہر حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. دس از دا ریالٹی. پچھلی نواز شریف کی حکومت کے ساتھ تو نہیں تھی، خود نواز شریف صاحب نے نہیں، وہ آپ کے ساتھ آپ کی نہیں. جب حکومت ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے، اس وقت ہماری حکومت ڈیلیور کر رہی ہے. نہیں، نواز شریف صاحب نے ڈیلیور کیا تھا، وہاں پہ اس وقت اور معاملات تھے. آپ کو پتا ایک چیزیں بن رہی تھیں، عمران خان کو لانے کا ایک بہت لمبا چوڑا پلان بن رہا تھا. اسٹیبلشمنٹ بھی ڈٹ جائے گی، امریکہ کی اس ٹویٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹویٹ سے تو ڈیفینیٹلی نہیں پڑتا. ٹویٹ سے آگے اگر کوئی چیز ہوئی تو پھر دیکھی جائے گی کہ اس سے آگے وہ کیا کرتے ہیں، جو کہ میرے رائے میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہوگی جس سے کہ ہمیں موقف نہیں ہے. نہیں، نون لیگ کا تو یہ موقف ہے کہ ہم مبارکباد انہیں دے رہے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں سے اس کو دیکھ رہے ہیں رچرڈ گرینل کی طرف، یہ کہ یہ ہمیں آ کے رہا کروا دے گا. نہ عوام نکلی، نہ ان کے وہ جو یلغاریں تھی وہ کامیاب ہوئی، نہ سر پہ کفن کامیاب ہوئے، نہ جہاد کامیاب ہوئے. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید رچرڈ گرینل کامیاب ہو جائے گا. تو ان کو تو ہم نون لیگ تو مبارکباد دے رہی ہے کہ چلیں شاید یہی ان کا پتا جو ہے وہ چل جائے. آخری کارڈ شاید رچرڈ گرینل ہی ہو ان کا، جس کی بات میں ہوتے ہوئے بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید یہ کارڈ چل جائے. آپ کو تو کہنا چاہیے کہ کچھ سٹینڈ نہیں لے رہی، مطلب آپ کو بھی ڈاؤٹ ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. میں ان کو تنزیہ طور پہ اچھا تنزیہ طور. ثاقب بشیر صاحب آپ بھی ہماری عدالتوں کو کور کرتے ہیں. شزرا تو کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ شاید خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے کوئی ان کا انتظار نہیں کر رہی ہے امریکہ کا. آپ کے خیال میں اس طرح کی جو امریکی اہلکار کی ٹویٹ ہے، اس سے پاکستان کے ججوں کو کوئی فرق پڑے گا یا عدالتوں کو؟
نہیں ججوں کو تو فرق جو ہے وہ اس طرح نہیں پڑتا، لیکن اس طرح نہیں تو کس طرح پڑتا ہے وہ انڈائریکٹلی کس طرح پڑتا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حالات وہ ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ کیس بنے ہوئے ہیں، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، عدالتیں فیصلہ کریں گی. تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو کیس 6 سال لگے بنانے میں تو وہ 6 گھنٹے میں بھی ختم ہو گئے، مطلب یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اس لیے جب کیسز جس سپیڈ سے بنائے جاتے ہیں جب اس سے ڈبل ٹرپل سپیڈ سے ختم ہونا شروع ہو جائیں تو پھر سمجھ جائیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پراسیکیوشن تھوڑی سی کمزور کر دی جاتی ہے، پراسیکیوشن کہتی ہے یہ کیس بھی نہیں بنتا، یہ بھی نہیں بنتا، یہ بھی نہیں بنتا. میاں صاحب کے کیسز میں جب وہ واپس آئے تھے لنڈن سے تو وہی نیب جس نے 6 سال لگائے کیسز میں وہی سارے ادھر کورٹ میں کھڑے تھے کہ جی یہ کیس تو بنتا ہی نہیں تھے، یہ ویسے ہی بنا دیے. تو اس لیے وہ ہوئے تو میاں صاحب بھی عدالت کے ذریعے ہی نا، مطلب ان کے کیسز ختم ہوئے تو وہ عدالتوں کے ذریعے بھی کیسز پھر اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں. اگر وہ اس کے اثرات اب ڈائریکٹلی تو اثرات کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، انڈائریکٹلی بہت جگہوں پہ وہ اثر جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے. لیکن اب ہوگا کیا اس میں ابھی تو کہنا کچھ قبل از وقت ہے. لیکن عمران خان صاحب کا کیس تو ایک بڑا اہم کیس جو ہے، بالکل اس پہ $190 ملین والا وہ اس میں بالکل وہ آخری سٹیج پہ پہنچ گئے. اس میں نیب نے آرگومنٹس کر دیے ہیں فائنل، اور جو عمران خان کی ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، انہوں نے کل کرنے ہیں. تو کل اور چند دنوں میں اس میں تو فیصلہ ہو جانا ہے. اور اس میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس میں سزا ہو سکتی ہے ان کو 7 سے 10 سال سزا بھی، مطلب میکسیمم سزا ہو سکتی ہے. منیمم بھی بری بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بری ہوتے ہوئے اس سے پہلے جو ہے وہ ٹرائلز میں ہم نے نہیں دیکھے. تو لیکن یہ ہے کہ چند دنوں میں اس کا فیصلہ آنا ہے. وہ بڑا امپورٹنٹ ٹرائل ہے. چلیں اگر فیصلہ ہو بھی گیا تو پھر اس کے بعد اپیل ہوگی، سسپینڈ ہو جائے گا، 2-3 ہفتوں میں سسپینڈ ہو جائے گا فیصلہ. جی پھر جب تک ٹرمپ صاحب بھی آ جائیں گے تو پھر جو رچرڈ گرنل کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب نے اگر خود کہہ دیا تو پھر دیکھیں گے ڈاکٹر شزرا پھر سوچیں گی حکومت کہ ابھی تو پھر اس کے اوپر دفتر خارجہ بھی کچھ نہ کچھ کہے گا تو یا پھر کچھ کرنا پڑے گا. I don't think so. دیکھیں نا یہ پاکستان کی سوورینٹی کا معاملہ ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں کیسے کوئی مداخلت کر سکتا ہے؟ پھر وہ سارے ڈونلڈ لو نے جو کیا تھا وہ پاکستان کی سوورینٹی، ڈونلڈ لو کا تو انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا تھا. اچھا جھوٹ بولا تھا انہوں نے؟ جی ڈونلڈ لو نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. جو آپ کا پاکستان کا سفیر ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، جس نے لکھ کے دیا کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا. نہیں وہ جھوٹ بول رہا تھا. وہ بات کو انہوں نے آؤٹ آف پروپورشنز بلو کیا تھا. اس طرح کی چیزیں دیکھیں، اس طرح کے مراسلات جو ہیں اندرونی طور پہ کئی آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اس طریقے سے پبلک میں لے آئیں اور کہیں کہ جی یہ تو سازش ہو رہی ہے. یہ سازش نہیں ہوتی، یہ آپس میں ملکوں کی اس کو کہہ لیں کہ بات چیت ہوتی ہے، ان کو بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں. اس میں یہ کوئی عجیب چیز نہیں. لیکن پھر اس کو احتجاج کیوں کیا گیا؟ پھر اس کو سفیر کو بلا کے انہوں نے اس طریقے سے اس کو بلو آؤٹ آف پروپورشن کیا، اس طریقے سے اس کو انہوں نے پریزنٹ کیا کہ نہیں ہماری مجبوری نہیں تھی، وہ ہم نے ان اینی کیس کرنا تھا، لیکن اس کو اس طریقے سے پبلک تو نہیں کرنا تھا، یا اس کو یہ تو نہیں کہنا تھا. یہ ڈپلومیسی کے اصول ہوتے ہیں، ڈپلومیسی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ارشاد کھٹک صاحب، شرف افضل مروت کے فارمولے پہ تو ہم آئیں گے، مذاکرات کا جو انہوں نے تجویز کیا ہے، مگر پہلے 2 بڑے مطالبات کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 3 سینئر ججوں پر مشتمل 9 مئی کے لیے اور بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے، یہ عمران خان کے مطالبات ہیں. کیا یہ مطالبات مذاکرات کی شرط ہیں یا مذاکرات کا ایجنڈا ہے؟ جی دیکھیں، پہلے تو میں محترمہ کے اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہوں گا. تو وہ فرما رہی تھی کہ جی سیفر تھا ہی نہیں، پھر اگر سیفر نہیں تھا تو عمران خان کو پھر اس نے اریسٹ کیوں کیا؟ اور پھر انہوں نے جو تقریریں کی کہ جی سیفر کی کاپی گم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیس کیا. ادھر اٹارنی جنرل نے بھی بتایا کہ جو عمران خان نے اسٹیج کے اوپر جو سیفر لہرایا تھا مثلاً وہی تھا جو انہوں نے بتایا. پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو سیفر کی کاپی مانگی تو یہ دینے سے انکار ہی تھی، کیونکہ اسے سیفر کی حقیقت جو تھی وہ واضح ہو جاتی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹویٹ سے اثر پڑے گا یا نہیں. جی دیکھیں، یہ غلام ابن غلام ہے، یہ ان کے امریکہ والے جو ہیں یہ ان کے آقا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان کے سامنے سر بھی چکائیں گے اور جیسا وہ کہیں گے ویسے ہی کریں گے. ان کا ماضی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اور شاہد کھٹک صاحب، اگر واقعی انہوں نے سر بھی جھکانا ہے اور امریکہ کے کہنے کے مطابق عمران خان کو رہا کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر آپ مذاکرات کس بات کے کر رہے ہیں حکومت سے؟ پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں، انتظار کریں. دیکھیں
جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ تحریک انصاف پولیٹیکل جماعت ہے اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مذاکرات کے اوپر یقین رکھتی ہے. جی دیکھیں، عمران خان صاحب جب زمان پارک میں تھے تب بھی انہوں نے ان کے 2 ویڈیو پیغامات مذاکرات کے حوالے سے اس کے اوپر ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں اور مذاکرات ہی واحد حل ہے جس سے یہ مسائل حل ہوں گے، لیکن ہم مؤثر مذاکرات چاہتے ہیں. مؤثر ان اسینس یہ کہ ابھی اگر ہم حکومت کے ساتھ ایک مینڈیٹ کے اوپر بات کریں گے تو یہ تو ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے، یہ تو ان کو تو فائدہ پہنچایا گیا ہے. لیکن چونکہ جیسی بھی ہے لوٹی لنگڑی یا جو بیساکھیوں کے اوپر قائم حکومت ہے، لیکن بٹھا تو دیا ہے، وزیر اعظم بھی بنا دیا ہے. تو مذاکرات جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے. تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے اور جو ہمارے اس ٹائم کہتے نا حق میں لوگ پڑی ہوئے جیلوں کے اندر، عمران خان صاحب اگر ان کی رہائی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو بالکل جنون کر رہا ہے. کون سا انہوں نے کرمنل ان کا ریکارڈ ہے. 9 مئی سے پہلے کسی کے اوپر ایک FIR نہیں تھا. 9 مئی کے بعد یہاں پہ 200 250 صحیح چیز جو ہے ہم مار چکے ہیں FIR کی. اس ٹائم تو غیر قانونی طور پہ انہوں نے FIR کی ہے، نہ اس ملک میں آئین ہے نہ قانون ہے. ایک FIR ختم کرتے دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں. ایک بندہ یا وہ نہ وہ فرشتہ ہے نہ وہ جن ہے. ایک ٹائم پہ 9 مئی کو وہ لاہور میں بھی ہے اور اسی طرح وہ میاں والی میں بھی ہے. اسی دیکھیں اس ٹائم آپ کا جو عدالت ہے وہ کمزور ہے، وہ صحیح طریقے سے ریلیف نہیں دے پا رہی. اگر جس دن عدالتوں نے صحیح ریلیف دینا شروع کیا تو عمران خان اور تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر جتنی بھی FIRs ہیں یہ سارے کے سارے 5 منٹ میں اٹھ جائیں گے. لیکن کیونکہ اس ٹائم حکومت جو ہے یا ان کے سہولتکار جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ باہر نکلے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ عمران خان جس دن باہر نکلے گا تو انہوں نے جو ملک اور پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ لوٹا ہے، تو ہم اپنی حکومت بھی ان سے پائی کا حساب لے رہے تھے اور آگے بھی ان سے. یہ شاہد خٹک صاحب PTI پہلے بھی ان سے پائی کا حساب لے چکی ہے اور اب اس صورتحال سے دوچار ہے. تو اب آئندہ بھی اگر آپ پائی کا وہ حساب لینے کے چکر میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ جی دیکھیں، عمران خان کے اوپر کون سا انہوں نے ایسا کوئی کیس بنایا ہوا ہے؟ تو شاہخانے کا کیس ہے. اگر عمران خان نے تو کوئی چیز خریدی ہے اور قانونی طور پہ خریدی ہے تو اگر غیر قانونی ہوتی تو سزا ہوتی. کیا تو شاہخانے سے صرف عمران خان نے لیا تھا؟ ان سب کی سب بینیفیشیئر کو شاہخانہ کے. اسی طرح عمران خان کے اوپر عزت کا کیس تھا، گھٹیا ترین کیس تھا پاکستان کا. لاہور ہائی کورٹ کیا FIR کاٹ دو، لاہور ہائی کورٹ سے زمان پار کیا FIR کاٹ دو، زمان پار سے اسلام آباد. ٹھیک ہے شاہد خٹک صاحب یہ بات ہو گئی. آپ یہ بتائیں شیر افضل مروت صاحب یہ کیا فارمولہ دے رہے ہیں، نیا فارمولہ جو دے رہے ہیں مذاکرات کا، اور PTI کی اس حوالے سے کیا پوزیشن ہے؟ دیکھتے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ہمارے پارٹی کی ہیں. اگر انہوں نے کوئی فارمولہ دیا ایوان کے آف دی ہاؤس انہوں نے سسپینڈ کیے ہیں تو وہ ممبر آف دی ہاؤس ہے تو وہ اپنے گزارشات سامنے رکھ سکتا ہے. اگر اس نے کچھ سنجیدہ یا کوئی اچھی بات کی ہے تو اس کا حکومت کو ویلکم کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ شیر افضل مروت صاحب کا بیان ہے کی جو پالیسی ہے. عمران خان صاحب نے جو جیل سے اناؤنس کیا مینڈیٹ انہی لوگوں کے ساتھ. جی ڈاکٹر شزرا آپ کیا کہیں گے شیر افضل مروت کے اس انوکھے فارمولے کے حوالے سے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ PTI کو خدا کر کے کفر ٹوٹا اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اور پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ چور ڈاکو یہ وہ، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، پھر ساتھ کہہ رہے ہیں ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. پہلے کہتے تھے آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں. پیرالل ان کی جو ہے میڈیا ٹیم اور سوشل میڈیا وہ انڈرمائن کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ کو، فوجی قیادت کو، سب کے اوپر یہ کیا کیا باتیں نہیں کرتے تھے. ان کے اپنے ہینڈل سے یہ باتیں عمران خان کے ہینڈل سے ہو چکی ہیں. اب تیسری بات انہوں نے کی کہ آپ کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے. آج ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک پارلیمنٹ کے اندر مذاکرات کرنے کا یا پارلیمنٹ کو استعمال کرنے کا ہے، ہم تو شروع سے یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کو استعمال کریں اور جو بات کرنی ہے پارلیمنٹ میں آ کے کریں. لیکن کیا معنی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے ایک کمیٹی بنا دیں جیسا کہ شریف افضل صاحب کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی آلریڈی بنا دی ہوئی ہے جس کو کہ کانفلکٹ ریزولوشن کمیٹی کے نام سے بنایا گیا تھا، جس میں تمام جماعتوں کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تھی.
اس میں تو یہ آتے نہیں تھے, آنے سے انکار کرتے تھے. اس وقت یہ کہتے تھے کہ نہیں جی. آج انہوں نے کہا کہ جی ایک کمیٹی, ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں اگر آج بھی ان کو سمجھ آ گئی ہے تو کمیٹی بن جانی چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر یہ بات چیت ہونی چاہیے, اس بات چیت کو آگے لے کے چلنا چاہیے بطور ایک سیاسی کارکن کے اور ایک سیاسی جماعت کے اس کے رکن کے. میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے اور ہم آج بھی بات چیت کرنے کو تیار ہیں اگر یہ غیر مشروط بات چیت کریں. جو انہوں نے 2 شرطیں رکھتی ہیں وہ شرطیں اس طریقے سے نہیں مانی جا سکتی کیونکہ حکومت کا یہ پرویو ہی نہیں ہے کہ ہم جا کے تو کہہ دیں کہ اچھا جی ان لوگوں کو چھوڑ دیں. یہ تو عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں نا. حکومت کیسے کہہ سکتی ہے کہ ان سارے لوگوں کو چھوڑ دیں کیونکہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ چھوڑ دیں. تو یہ عدالتیں فیصلے کریں گی, اگر بے گناہ ہوں گے تو چھوڑ جائیں گے. اگر سارے فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں تو پھر حکومت کو بھی کوئی مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیے مذاکرات اس چیز پہ ہوں گے کہ آئندہ آگے کیسے چلنا ہے, کس طریقے سے چلنا ہے. ایک تمام اپوزیشن ویسے عدالتوں پہ بھی تو آپ لوگوں کا کنٹرول ہو گیا ہے 26ویں یعنی ترمیم کے بعد, تو آپ بینچ بھی آپ لوگ اپنی اکثریت سے بناتے ہیں. نہیں ایسی نہیں ہے بات کہ ٹھیک ہے مرضی کا آپ بنا رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کا ایک سے تو ہونی چاہیے نا. کیوں سپریم ہے پارلیمنٹ؟ کیونکہ عوام کی طاقت سے آتی ہے, عوام کی زبان بن کے آتی ہے نا. تو یہ عوام کی طاقت ہے, عوام کی سے تو ہونی چاہیے نا اس چیز کے اندر. باقی یہ کہتے ہیں کہ جی 3 سینئر موسٹ ججز, تو یہ ڈھونڈتے ہیں وہی سہولت کاری جو کہ اب گڈ ٹو سی یو اور وہی ساری چیزیں جو کہ اب ان کو میسر نہیں ہیں, اس لیے یہ ان کی چیزیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ آئینی بینچ سے تحقیق کروا لی جائے؟ نہیں, ان کے 3 ججز ہیں, آپ کا آئینی بینچ ہے. یہ تو ان کی جوڈیشل کمیشن بن جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. شروع سے یہ جب چاہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح کی سہولت کاری مل جائے تو اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ دوبارہ سے الیکشن ہو, ہمیں ہمارا مینڈیٹ ملے, یہ بھی تو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تو یہ سیاسی بیانات دیتے ہیں. جب انہوں نے کہا تھا 35 پنکچر, بعد میں کہہ دیا سیاسی بیان. جب 4 حلقے کھلے تو اس میں کیا ہوا؟ ٹھیک ہے ثاقب رشید صاحب, یہ جو 2 مطالبات ہیں کہ 3 ججوں سینئر ترین ججوں پر مشتمل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے لیے اور بے گناہ افراد کو رہا کیا جائے, تو قانونی طور پہ کیا یہ کام حکومت کرے گی یا عدالت کرے گی؟ ویسے جب عدالتوں کے پاس یہ معاملات گئے ہیں تو عدالت ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف ہی ریفر کرتی ہے. یہ ارشد شریف جو ہے وہ ان کے قتل کے حوالے سے یہ بات آئی تھی اور ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ججمنٹ جو ہے وہ 6 مہینے ہو گئے ریزرو کر کے رکھی ہوئی ہے. تو وہاں پہ بھی یہی کہا گیا تھا کہ گورنمنٹ نے ہی یہ کرنا ہے. پھر گورنمنٹ کو بلایا گیا, پوچھا گیا کرنا ہے نہیں کرنا, یا ان کو کہا گیا آپ کریں. تو عمومی طور پر پورا ایک ججمنٹ دے کے ان کو کہنا کہ آپ بنائیں, یہ بہت کم ہوتا ہے. لیکن ٹیک اپ کرتی ہیں عدالتیں جو اس قسم کے کیسز, لیکن الٹیمیٹلی بنانا حکومت نہیں ہے. تو 9 مئی کا 2023 سے آج تک اگر نہیں بنا تو آج کیا بن جائے گا مجھے تو نہیں لگتا. 8 فروری 2024 سے لے کر آج تک الیکشن کے حوالے سے کوئی انکوائری کمیشن, کیا میرا خیال میں کوئی پارلیمانی کمیٹی بھی نہیں بنی. پچھلے 2018 میں ہم نے بے شک وہ بھی اس نے بھی کام نہیں کیا تھا, اس کا بھی رزلٹ کو نہیں نکلا تھا, لیکن کوئی پارلیمانی کمیٹی بن جاتی, کچھ نہ کچھ مطلب تھوڑے سے سٹیپ لے لیے جاتے. تو اب تک کچھ نہیں ہوا. تو میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسی سچویشن, میرے خیال میں حکومت اتنا تو کر سکتی ہے نا کہ چیف جسٹس کو کمیشن کے لیے لکھ سکتے ہیں, اور چیف جسٹس جو ہے وہ 3 ججز کوئی سے بھی اپنی مرضی کے کر سکتا ہے. اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی میرا خیال ہے کوئی حرج بھی نہیں ہے. گورنمنٹ جب یہ بھی کہتی ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں, غلط ہوا ہے, بالکل سب کہتے ہیں غلط ہوا ہے, اور اس کی شفاف انکوائری کرانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. 8 فروری الیکشنز. اور یہ جو دوسرا مطالبہ ہے کہ بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے, کیا حکومت یہ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے. یہ تو بے گناہ قیدی کیا مطلب, یہ 2-3 ماہ کی اگر میں بات کروں تو 2-3 ماہ میں اسلام آباد میں بھی درجنوں مقدمات, پنڈی میں درجنوں مقدمات ہوئے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر بندے آپ نے اگر 1000 بندہ پکڑا ہے تو 1000 تو نہیں ہوگا نا ملزم, تو وہ بڑے سلیکٹیو سے ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو گورنمنٹ چھوڑ سکتی ہے, وہ ان کا اختیار ہے. پروسیکیوشن لکھ کے دے سکتی ہے کہ یہ اگر جو ہے وہ 2000 بندہ ہم نے پکڑا ہے تو اس میں سے 150-100 بندہ ہمارا ملزم ہے, باقیوں کو عدالت چھوڑ بھی دے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو 2 بڑے مطالبات ہیں یہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے گورنمنٹ, قابل عمل ہے, سب کچھ مطلب ایسا نہیں ہے کر سکتی ہے. یہ مطالبات منظور کر سکتی ہے اور اس میں بظاہر حکومت کا کوئی براہ راست یا فوری نقصان نہیں. جی نقصان بھی نہیں ہے. اگر آپ جج لگنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف وکیل بننا چاہیے اور ہائی کورٹ کا تجربہ ہو اور جوڈیشل کمیشن کا کوئی رکن آپ کا قریبی ہو, جاننے والا ہو یا آپ پہ اعتماد کرتا ہو,
چاہے کوئی MNA ہو جو جوڈیشل کمیشن کا رکن ہو, کوئی سیاستدان ہو, وہ آپ کی سفارش کر دے, اور یہ سفارش کوئی ذاتی نہیں, یہ قانونی طور پہ آپ کو نامزد کر دے, تو آپ جج بھی بن سکتے ہیں ہائی کورٹ کے. کچھ ایسے ہی قواعد ترتیب دیے گئے ہیں حال ہی میں جو تجویز کیے گئے ہیں, ابھی حتمی نہیں ہیں, ویب سائٹ پہ سپریم کورٹ کے ڈال دیے گئے ہیں, عوام سے رائے طلب کی جا رہی ہے. مگر یہ جو قواعد تجویز کیے گئے ہیں یہ بھی بہت دلچسپ ہیں کہ پاکستان میں ہائی کورٹ کا جج لگنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر موجود ہیں. ثاقب بشیر صاحب, تھینک یو. یہ قواعد پہلی بار یہ قواعد تجویز کیے گئے ہیں, ابھی حتمی نہیں ہیں, لیکن یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے کیونکہ بغیر کسی قواعد اور رولز کے یہ ماضی میں تمام ججز لگتے رہے ہیں, بلکہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کے اندر ججز بیٹھے ہیں یہ بھی بغیر قواعد کے ہی لگائے گئے تھے یا لائے گئے تھے. اور اب ان قواعد کے اندر تو بڑی ہی کچھ دلچسپ چیزیں ہیں. ان میں ججز کو درخواست بھی دینی پڑے گی, ججز کو انٹرویو کے لیے بھی بلایا جا سکے گا, اور ججز کا میڈیکل چیک اپ بھی ہوگا. ان کی ذہنی اور جسمانی جو صحت ہے اس کا جائزہ بھی میڈیکل بورڈ لے گا. اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی طرف سے جج کے نام کی منظوری ہونے کے بعد میڈیکل ہوگا. اب وہ میڈیکل کیسا ہوگا, کس نوعیت کا ہوگا, ذہنی اور جسمانی صحت کا کیسے تعین کیا جائے گا, اور اگر جوڈیشل کمیشن نے ثاقب کہہ دیا کہ یہ جج ٹھیک ہے لگا دیا جائے, اور ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نفسیاتی طور پہ بندہ متوازن نہیں ہے, اور اس حوالے سے میرے خیال میں پچھلے بھی کچھ ججز اور چیف جسٹس صاحبان کا اگر ٹیسٹ ہو جاتا تو بہتر تھا. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو ان قواعد سے؟ یہ نہیں, یہ بڑا مطلب ایک انٹرسٹنگ چیز لائی ہیں. ایک تو یہ جو آپ نے میڈیکل کی بات کی یہ ہے, دوسرے نمبر پہ جو کوئی بھی ایک تو 21 دسمبر کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس سے میں یہ رولز پیش ہوں گے, پرپوز رولز ہیں, ان میں دیکھیں گے. اور 21 دسمبر کو جو نامینیشنز آ رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ یا باقی ہائی کورٹس کی, لاہور, پشاور, سندھ ہائی کورٹ کی, وہ میرے خیال میں ڈیفر ہو جائے گا معاملہ, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ جو رولز پرپوزڈ ہیں یہ ایک تو وہاں پہ منظور ہوں گے یا ان میں سے کوئی امینڈ ہوگا. ایک تو بات یہ ہے کہ 20 دسمبر تک انہوں نے کہا ہے کہ کوئی پبلک میں بھی کوئی رائے دے سکتا ہے. تو جب یہ منظور ہو جائیں گے تو ان کے تحت کوئی نہ کوئی نامینیشن بھیجی جا سکے گی. اب کوئی بھی ممبر جو ہے وہ کمیشن کا وہ کسی کو بھی نامینیٹ کر سکے گا, لیکن اب وہ سرٹن اس پہ آ گئی ہیں شرائط آ گئی ہیں. ایک تو اچھا بھلا ایک فارم سا بنایا گیا ہے جس میں ان کو جو الگ سے جو جوڈیشل افسران ہیں ان کا الگ ہے, اور جو وکیل ہوگا اس کا الگ ہے. ان میں مکمل طور پر ان کا ڈیٹا ہوگا کہ ان کے جو کیٹیگری وائز کیسز کس طرح کیے, ان کی ججمنٹس اور مختلف جو اپیلیں یا مختلف انہوں نے کیا ہے. تو یہ سارا ایک فارم فل کر کے وہ جو کمیشن کے ممبر ہوں گے ان کو دیں گے. ایک ایفیڈیوٹ بھی ساتھ ہوگا کہ یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے یہ درست لکھا ہے, اور پھر جو سیکٹری ہوگا کمیشن کا وہ اس کی جانچ پڑتال بھی کروا سکے گا. اور اس کے علاوہ جوڈیشل افسران کے لیے الگ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اس میں جو انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ جتنا ڈیٹا ہوگا وہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز سے, وہ مختلف نہیں, سیویلین انٹیلیجنس, لفظ سیویلین یوز کیا گیا ہے. یہ ضروری اس لیے بھی تھا کہ اب تو ویسے سیویلین کے اندر بھی پتہ نہیں چلتا کون سیویلین ہے اور کون نہیں ہے. ہمارے عام اداروں میں بھی سیویلین کا کانسیپٹ بڑا دھندلا گیا ہے. تو یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول تو برقرار رکھا گیا ہے, چاہے سو کالڈ سیویلین ہی کیوں نہ ہو. بالکل, سول انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کہا گیا ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو انہوں نے رکھی ہے کہ وہ نام بتائے گا اپنا, جو رپورٹ ہوگی اس میں جو رپورٹ دینے والے ہیں سائن کرے گا اور اپنے نام سے کرے گا, اپنا عہدہ اور نام بتائیں گے, اپنا سائن ہوگا. مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ جنرل. مجھے اس پر بڑا اعتراض ہے کہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ججز ہیں, چیف جسٹس ہیں, ہائی کورٹ کے ججز ہیں, وہ ایک وکیل کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رپورٹ مانگیں گے جبکہ اس وکیل کی ساری عمر ان ججز کے سامنے پیش ہوتے گزر گئی ہے, اور اس وکیل کے کردار کی تصدیق جو ہے وہ کوئی 17-18 گریڈ کا ملازم یا کوئی انٹیلیجنس کا انسپیکٹر کرے گا, جو آپ سمجھ رہے ہیں نا بات. بالکل. تو افسوس تو اس بات کیا ہے کہ یہ ججز اپنے وکیلوں کے کردار کی تصدیق سرکاری ملازموں سے کرائیں گے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو بار کونسل ایکٹ ہے اس میں ایک ڈسپلنری ٹرائبونل ہے, ایک ڈسپلنری کمیٹی ہے. وکیلوں کے خلاف کوئی بھی شکایت ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ کمیٹی اور ٹرائبونل جو ہے وہ ان کو سزا دے سکتا ہے. وہ ٹرائبونل اور کمیٹی تو فعال ہے نہیں, ان میں ججز بھی بیٹھتے ہیں بائی دا وے,
اور آپ نے اپنا جو کردار کی تصدیق ہے وہ سرکاری ملازم کریں گے. آپ اس بات کو دیکھیں کہ ایک اگر وکیل کو ایک چیف جسٹس نامینیٹ کرتا ہے کہ بڑا اچھا ہے اس کو کر دیتا ہے, وہ جو ہی نام آتا ہے کمیشن میں تو اوپر سے انٹیلیجنس ایجنسی کا رپورٹ آ جائے کہ یہ وکیل تو خدا نہ خواستہ بد کردار ہے. تو اب جس چیف جسٹس نے اس وکیل کو نامینیٹ کیا ہے تو اس کو تو استعفیٰ دینا پڑے گا پھر, کہ ایک ایسے بد کردار آدمی کو جس کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسی کہہ رہی ہے چیف جسٹس نے کیسے نامینیٹ کر دیا, اور چیف جسٹس سائن کر رہا ہے اور اس کی انٹیگریٹی کے حوالے سے وہ حلفیہ بیان دے رہا ہے, انڈرٹیکنگ دے رہا ہے چیف جسٹس. تو یہ کیوں بہت بڑا تضاد نہیں ہے؟ ہمارے ادارے سرکاری ملازموں سے پوچھیں گے کہ ہمارا کردار کیا ہے. نہیں بالکل بہت بڑا تضاد ہے, اور وہ اگر رپورٹ جو ہے مختلف آئے گی تو ڈیفینیٹلی جو نامینیٹ کرنے والا ہے اس پہ بھی بات آئے گی کہ یہ نامینیٹ کس اس میں کیا ہے. ایک اور چیز اس میں جو رکھی گئی ہے کہ جو جوڈیشل افسران ہیں ان کو بھی آپ نامینیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین کوئی ممبر ہو یا فاروق ایچ نائک ہو, جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہو, یا جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران میں سے ایک جو آپ کو پتا ہے کہ وہ سول سوسائٹی سے ایک ممبر ہیں, خاتون ہیں, وہ ہوں یا کوئی اور بھی ہو, خورشید ہے, تو اسی طرح کوئی سیاستدان ہو, جی وہ جو شیخ آفتاب ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جو جج ہیں ان میں سے بھی نامینیٹ کر سکیں گے. تو یہ ایک عجیب سا مطلب اب ایک سیاستدان بتائے گا کہ فلاں سیشن جج جو ہے اس کو ہائی کورٹ لگا دو, اور اس سیاستدان اس کے اداروں کے کتنے کیسز سیشن جج کے سامنے ہوں گے. جوڈیشل کمیشن میں جب سیاستدان آئیں گے پھر آپ انہیں روک کیسے سکتے ہیں کہ وہ جج بھی نہ لگوائیں؟ اگر وہ ہائی کورٹ کا جج لگوا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں تو پھر سیشن کورٹ کا جج جو ہائی کورٹ میں کیوں نہیں لگا؟ بالکل یہی تو تضادات ہیں, اور امید ہے کہ جو تضاد 26ویں آئینی ترمیم میں آ گیا ہے اس کو قواعد کے ذریعے کیسے اب ٹھیک کریں گے, اور وہ تضاد ہے عدلیہ کا مکمل کنٹرول حکومت کے ہاتھ میں.